بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، اس سے پچھلی نشست میں سورۃ الواقعہ 27ویں پارے سے ابتدائی آیات کریمہ کے حوالے سے چند ایک معروضات عرض کی تھیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قیامت والے دن انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ ایک ان میں سے السابقون، دوسرا اصحاب المیمنہ یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور ایک اصحاب المشأمہ جنہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ ان میں سے 2 تو وہ ہیں جن کو نامہ اعمال دیے جانے کا اشارتاً ذکر ہے، لیکن السابقون ان کو نامہ اعمال دیے جانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اشارتاً اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات کو جو ہر نیک کام میں ہر لمحہ باقیوں سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خدمت کرتے ہیں، تو یہ جو ہر لمحہ میں ہر چیز میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں، یہ جنت میں بھی باقیوں سے آگے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں آگے ہوں گے۔ ان کو جن انعامات اور جن احسانات سے نوازا جائے گا، کیا خوبصورت اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کریم نے، علی سرر موضونہ، یہ حضرات ایسے پلنگوں پر تشریف فرما ہوں گے کہ جو پلنگ سونے کی تاروں کے بنے ہوئے ہوں گے، سونے کی تاروں سے مرصع، مزین، اور ان کو آراستہ بھی کیا گیا ہوگا، اور ان پر بڑے نرم گداز بستر ہوں گے۔ ان اونچے پلنگوں پر یہ حضرات تشریف فرما ہوں گے اور اس طرح بیٹھے ہوں گے کہ تکیہ لگا کر ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگایا ہوگا، کسی شے کے ساتھ سہارا لیے ہوئے ہوں گے اور بڑے آرام سے ایک دوسرے کے سامنے وہ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی اس طرح کی ہے کہ سارے جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کوئی کسی جنتی کی دوسرے جنتی کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب یہ تشریف فرما ہوں گے، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کی خدمت کے لیے
یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے، جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں گے۔ یعنی وہ لڑکے ایسا نہیں ہے کہ کچھ عمر گزرنے کے بعد ان پہ بڑھاپا اور کبر سنی کے آثار نمودار ہو جائیں، بلکہ وہ لڑکے ہمیشہ اسی طرح حسین و جمیل، خوبصورت، آراستہ و پیراستہ اور چست اور توانا اسی طرح وہ لڑکے رہیں گے۔ اور ان لڑکوں کے پاس بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے ہاتھوں میں یہ پیالے اور آفتابے اور اسی طرح یہ شراب طہور کے جھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ ان پاکیزہ برتنوں کے ساتھ وہ لے کر ان جنتیوں کے آگے پیچھے گھومتے رہیں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس شراب طہور کو پینے کے بعد جنتیوں کو بالکل کوئی سر درد بھی محسوس نہیں ہوگا، کوئی سر درد نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ مدہوش ہوں گے، نہ ہی ان کی ہوش جو ہے وہ اڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بالکل اسی طرح نارمل حالت میں تشریف فرما ہوں گے۔ اور ان کو وفاکہۃ مما یتخیرون، ایسے پھل عطا کیے جائیں گے جس کو یہ خود پسند کریں گے۔ پھل جس طرح چاہیں گے، وہ جس کے بارے میں ان کی خواہش ہوگی وہی پھل نیچے جھک کر ٹہنی ان کے پاس آئے گی، یہ اس سے اپنا وہ پھل توڑیں گے، اسی وقت اس جگہ پر اس طرح کا دوسرا پھل اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ تو اس طرح کے خوبصورت اور بڑے لذیذ اور مزیدار پھل جن کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس کے بارے میں یہ چاہیں گے، جس پرندے کے بارے میں، جس پرندے کا گوشت کھانا یہ پسند کریں گے، اسی وقت وہ پرندہ ہوا فضا میں اڑتا ہوا آئے گا ان کے قریب، اور ان کے قریب آ کر اسی وقت تازہ بتازہ بنا ہوا ان کے سامنے پیش ہوگا۔ جب یہ اس کو تناول فرما چکیں گے تو اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اللہ کریم زندگی عطا فرما کر وہ دوبارہ اڑ کر چلا جائے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں وہاں ہوں گی، اور حور عین، ان کے لیے جو ہے نا بڑی بڑی کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی۔ وہ حوریں، ان کی خوبصورتی کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جس طرح کہ کسی ڈبیا میں کسی قیمتی موتی کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہوتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھا گیا ہوتا ہے، اس قیمتی موتی کی حفاظت کے لیے اس کو کسی ڈبے میں کسی اس طرح کی چیز میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو جنتی حوریں ہیں یہ بھی اسی طرح بالکل صاف ستھری، کوئی کسی قسم کا گرد و غبار نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ان سے استغفر اللہ بدبو نہیں آئے گی، کوئی گھن نہیں آئے گی، بلکہ صاف ستھریاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان کی جو وہ دنیا میں
عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا میں انہوں نے جو عمل کیے، دنیا میں انہوں نے مشکلات سہیں، دنیا میں ان لوگوں نے لوگوں کے طعنے بھی سنے، تو ان کے اعمال حسنہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس جنت میں یہ نہیں سنیں گے کوئی لغو بات اور کوئی گناہ والی گندی بات، کوئی بات ایسی ان کے کانوں میں آواز نہیں سنائی دے گی، کوئی لغو بات، یہ بیہودہ بات یا کوئی گندی بات، کوئی گالی گلوچ والی بات، کوئی اس طرح کی جس سے طبیعت میں پریشانی آئے، بس ایک ہی آواز آئے گی، الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہ ہر طرف سے یہ آواز آئے گی، کہا جائے گا سلام ہو، سلام ہو، سلامتی ہو۔ تو یہ ہیں وہ نعمتیں جو السابقون الاولون کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس سے آگے بیان شروع ہو رہا ہے کہ وہ نعمتیں جو اصحاب المیمنہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، کہ یہ جو داہنی طرف والے ہیں ان کی کیا عمدہ حالت ہوگی، جو داہنی طرف والے ہیں ان کا کیا پوچھتے ہو، ان کی کتنی اچھی اور عمدہ اور بہترین کیفیت ہوگی، وہ کتنے ناز و نعم میں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ہوں گے۔ ان دائیں ہاتھ والوں کی عظمتوں کو کیا پوچھتے ہو، وہ تو ہیں ہی دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ فی سدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے جن بیریوں میں کانٹے نہیں ہوں گے، یعنی بغیر خار کے بے خار بیریوں میں ہوں گے۔ یہ بیری کا درخت ویسے بھی نہایت اعلیٰ اور لذیذ ہوتا ہے، اور جنت میں وہ پھل جہاں پر اس درخت کے ساتھ کانٹے بھی نہ ہوں گے، وہ تو اس کی لذت تو ویسے ہی دوبالا ہو جائے گی۔ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اور کیلے کے اتنے گنجان گچھے، ان گچھے دار گنجان کیلوں کے باغات میں یہ تشریف فرما ہوں گے۔ اور وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور ایسے سائے ہوں گے جو سائے بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے، بہت لمبے لمبے سائے، حتیٰ کہ کسی ایک درخت کا سایہ ہی اتنا ہوگا کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر ایک درخت کے نیچے کے سائے میں سفر کرنا شروع کر دے، 100 سال سفر کرتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا، سایہ اس کا ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بہت وسیع پیدا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو جنت میں پتہ ہی کتنی پراپرٹی ملے گی، اتنی جتنی یہ کل کائنات ہے نا، دنیا، اس دنیا کی کل زمین کو اگر آپ 10 گنا کریں تو اتنی زیادہ اس آخری شخص کے پاس اس کی جائیداد ہوگی۔ تو جو بڑے بڑے مراتب پر ہوں گے، جو بڑے بڑے رفیع مناصب پر ہوں گے، خاص کر کے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں،
پھر صحابہ کرام ہیں، پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ ہیں، پھر ان میں سے خلفائے راشدین ہیں، پھر ان میں سے آگے بالترتیب حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت زیادہ اعلیٰ نوازشوں سے نوازے گا۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور پانی کی آبشاروں میں ایسے تشریف فرما ہوں گے کہ اوپر سے پانی بھی آ رہا ہوگا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ نا اس کو یہ ڈیزائن کیا گیا ہے جنت کو۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت زیادہ پھل، بہت زیادہ پھل ان کو عطا کیے جائیں گے۔ لا مقطوعة ولا ممنوعة، کہ وہ پھل نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کو ان جنتیوں سے روکا جائے گا، بلکہ جس وقت جس پھل کے بارے میں ان کی چاہت ہوگی وہ پھل ان کے پاس حاضر ہو جائے گا، آئے گا، اور یہ اس کو خود لے کر تناول فرمائیں گے، اور وہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اتنا دے دیا گیا ہے تو اب مزید نہیں ملے گا، بلکہ جتنا چاہیں گے اتنا اللہ کریم انہیں عطا فرماتا رہے گا۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور یہ ایسے بچھونوں پر، ایسے پلنگوں پر جو بہت اونچے اونچے، بہت اونچے اونچے جو ہے نا وہ پلنگ، ان پلنگوں پر یہ تشریف فرما ہوں گے۔ اور اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ان کی بیویوں کو ہم نے بڑے جو ہے وہ تعجب خیز طریقے سے پیدا فرمایا، کہ ان سب بیویوں کو ہم نے کمواری عمر والی لڑکیوں کی طرح پیدا فرما دیا۔ یعنی جنت میں یہ جو دنیا میں بوڑھی خواتین بھی ہیں یہ تشریف لے جائیں گی، اگرچہ دنیا میں ان پر کوئی جو ہے نا وہ رنگ اچھا نہ تھا، یا بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں میں گدیں آ جاتی تھیں، یا اور جو ہے وہ بڑھاپے کے آثار چہرے پر یا ہاتھوں میں کپ کپی وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب خواتین کو ہم نے اس قیامت والے دن جنت میں اس طرح پیدا کر کے داخل ہم فرمائیں گے کہ گویا یہ بالکل کمواری خواتین ہیں جی، بالکل کمواری خواتین کی طرح۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو بالکل کمواری بنایا، عُرُبًا أَتْرَابًا، اور یہ خامدوں سے بڑی پیار کرنے والیاں، خامدوں کو ٹوٹ ٹوٹ کر چاہنے والیاں، اور ہمیشہ ایک عمر میں ہی رہیں گی، ہم عمر ہوں گی۔ یہ سارے انعامات ہیں لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ جو ہے نا وہ دائیں طرف والوں کے لیے یہ انعامات ہیں۔ اور یہ جو ہے نا اصحاب الیمین، یہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، یہ امت کے پہلے دور کے بھی کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے، اور اس امت کے پچھلے بعد میں آنے والے دور میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے جنت میں دیکھا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہیں، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ میں نے دیکھا، مجھے دکھلایا گیا خواب میں کہ کسی نبی کے ساتھ ایک امتی جنت میں جا رہا ہے، کسی کے ساتھ 2، اور کسی کے ساتھ کچھ زیادہ، کسی کے ساتھ کوئی امتی بھی نہ تھا،
اور مجھے یہ دکھلایا گیا کہ ایک ایسا گروہ، ایک ایسی قوم، ایک ایسی جماعت جس کو دیکھ کر گویا آسمانوں کے کناروں کی طرف وہ جو ہے نا بھرے ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کے یہ غلام ہیں۔ تو غلامان مصطفیٰ کریم بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا، یعنی یہ ہر دور میں ایسے حضرات رہیں گے۔ اور اب تیسرا جو گروہ ہے، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا، ان کی کیا پتلی حالت ہوگی، کیا خستہ حالت ہوگی۔ وہ بڑی جو ہے نا وہ توہین آمیز، تذلیل آمیز، ذلت آمیز وہ حالت ہوگی۔ اس حالت کو کوئی لفظوں میں کیا بیان کر سکتا ہے۔ ان کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا، فی سموم و حمیم، جلستی ہوئی لو اور کھولتا ہوا پانی، یہ انہیں دیا جائے گا۔ جلستی لو جی، یعنی ایسی لو جس میں سخت گرمی ہو، اور سخت گرمی میں انسان اگر اس میں نکلے تو وہ آگے سے انسان کو جھلسا دینے والی ہو۔ اور پانی کی جب انہیں پیاس لگے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پانی پانی پکارتے رہیں گے اور داروغہ جہنم ان کی آواز ہی نہیں سنیں گے۔ کافی طویل عرصے کے بعد جب ان کی آواز سنی جائے گی، ان کو کہا جائے گا کہ کیا تمہیں چاہیے، تو جب یہ پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وہ پانی کہ اگر اس کو پیا جائے تو انسان کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں۔ تو یہ پانی ان کو جب ملے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ایسے سائے جو تاریک اور بڑی گرم آگ کے جب شعلے دھوئیں کے اٹھ رہے ہوں گے نا، تو اس سیاہ دھوئیں کے سائے میں یہ لوگ آرام کریں گے۔ یہ ایک انسان کی کیفیت ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ ٹھنڈے پانی کی طرف بھاگتا ہے، ٹھنڈا پانی مل جائے تو پھر انسان سائے کی طرف بھاگتا ہے۔ ان کے لیے عجیب کنڈیشن ہوگی، جب یہ سائے کی طرف بھاگیں گے تو جہنم کا وہ سایہ، وہ دھواں جس سائے کے اندر کوئی کسی قسم کا آرام چین نہیں ہوگا، وہ سایہ انہیں ملے گا اور پینے کے لیے وہ کھولتا پانی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس جو ہے نا سائے کے بارے میں فرمایا لا بارد ولا کریم، وہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی آرام دہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، ان کی یہ حالت آخر کیوں ہوگی، یہ حالت ان کی کیوں اس طرح ہوئی ہے، آج جہنم میں کیوں ان کو ایسے سزا دی گئی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ یہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں بڑے ناز و نعم میں اور بڑی نعمتوں میں پلتے تھے، کبھی ان کو یہ یاد ہی نہیں آیا تھا کہ ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی مخلوق میں سے غربا مساکین کا ہمارے معلوم حق ہے، تو ان کا حق دینے کی بجائے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں بھی امیر بنا دیتا۔ تو یہ چونکہ دنیا میں متکبر مزاج اور
رعونت صفت لوگ تھے، اس لیے ان کو آج اس اکڑ کی اور اس جرم اور تکبر کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ بہت بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے۔ جب انہیں توحید باری تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا، دعوت دی جاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ شرک کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ چونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شرک اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور تیسرا ان کا جو ہے نا وہ جرم یہ تھا، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر ہماری ہڈیاں اور مٹی ایک گویا ہو جائے گی تو ان پوسیدہ ہڈیوں کو کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل ریزہ ریزہ جو ہڈیاں ہو گئی ہیں، جو چورا چور ہڈیاں ہو گئی ہیں، ان پوسیدہ ہڈیوں کو کون جو ہے نا وہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان کے بھی ڈھانچوں کو اور ان کے اجسام کو بھی اٹھایا جائے گا؟ وہ تو ہم دیکھتے ہیں کئی سالوں سے وہ اپنی اپنی قبروں میں، اور پتہ نہیں وہ کہاں کہاں ان کی میتیں اور پوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یعنی یہ آخرت پر یہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے، یہ آخرت پر یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی بات کو سورہ یاسین شریف کے آخر میں بیان کیا گیا ہے نا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے اب مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کے پہلے مرحلے کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ یہ جی ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ارشاد فرما دیں انہیں وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا فرمایا۔ اب تو مٹیریل موجود ہے، اب تو اجزاء موجود ہیں، پہلے اجزاء بھی نہیں تھے۔ تو یہ جو نطفہ کسی شخص نے اپنے زوجہ کے رحم میں ڈالا تو اس کو کم و بیش 9 مہینے کے بعد جو ہے وہ سہنا، منمونا، خوبصورت، حسین و جمیل آنکھوں والا اور خوبصورت شکل والا بچہ یا بچی تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو یہ چونکہ جہنمی لوگ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ یہ قیامت کے وقوع کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ ان نے سوال کیا جی کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے آباء و اجداد کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ارشاد فرما دیں بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی، لَمَجْمُوعُونَ ان سب کو جمع کیا جائے گا، إِلَىٰ مِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ ایک جانے ہوئے دن کے مقررہ وقت پر، اور ثُمَّ إِنَّکُمْ أَیُّہَا الضَّالُّونَ الْمُکَذِّبُونَ پھر تمہیں بھی، ان لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے جو لوگ جھٹلایا کرتے تھے، پھر تمہیں بھی اے گمراہ ہونے والو، پھر تمہیں بھی اے جھٹلانے والو